نہ چل سکی، مہنگا بہت پڑا ہے یہ سودا علی کے بعد، ایسا ہوا جہاں میں اندھیرا، یوں سلسلے خلوص عمل کے الجھ گئے، یوں سلسلے خلوص عمل کے الجھ گئے، اور ملتا نہیں نجات کا رستہ علی کے بعد، ایسا ہوا جہاں میں اندھیرا، لرزاں فلک اداس فضا منقلب زمین، لرزاں فلک اداس فضا منقلب زمین، محشر ہے کائنات میں برپا علی کے بعد، ایسا ہوا تاریخ جس پہ اشک بہاتی ہے آج تک، وہ حادثہ بھی دہر نے دیکھا علی کے بعد، ہلکی سی ایک کرن بھی سرے زندگی نہیں، ہلکی سی ایک کرن بھی سرے زندگی نہیں، دنیا پہ چھا گیا ہے اندھیرا علی کے بعد، ایسا ہوا جہاں میں اندھیرا، کہتے تھے لوگ خانہ زہرا کو دیکھ کر، کہتے تھے لوگ خانہ زہرا کو دیکھ کر، اس گھر کا لٹ گیا ہے اجالا علی کے بعد، ایسا ہوا جہاں میں اندھیرا علی کے بعد، بر محمد والے محمد محمد وآل محمد، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بھائی دیگر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ جو میرا دل ہے اس کو در مرتضیٰ پہ رکھ دو، یہ جو میرا دل ہے اس کو در مرتضیٰ پہ رکھ دو، کسی اور در پہ جا کے کئی ٹھوکریں نہ کھائے، کسی اور در پہ جا
کے کہیں ٹھوکریں رکھائے. صلوات پر محمد یہ نجف یہ کربلا ہے، یہ نجف یہ کربلا ہے، یہ مدینے کی فضا ہے. اور جسے دیکھنی ہو جنت میرے ساتھ ساتھ آئے. یہ نجف یہ کربلا ہے، یہ مدینے کی فضا ہے. اور جسے دیکھنی ہو جنت میرے ساتھ ساتھ آئے. یہ جو میرا دل ہے اس کو در مرتضیٰ پہ رکھ دو، کسی اور در پہ جا کے کہیں ٹھوکریں نہ کھائے. صلوات پر ساجد بھاری جگر صلوات. زخمی ہوئے جو حیدر و صفدر نماز میں، زخمی ہوئے جو حیدر و صفدر نماز میں، شمشیر ظلم چل گئی سر پر نماز میں، منور نماز میں، سرتا قدم لہو سے ہوئے تر نماز میں، سرتا قدم لہو سے ہوئے تر نماز میں. صدمہ ہوا یہ سن کے نماز میں کل کے امیر کو، ارے زخمی کیا نماز میں کل کے امیر کو. تصویر تھی علی کی جو بالائے آسمان، زخمی ہوئے سحر کو علی او ولی وہاں، زخمی ہوئے سحر کو علی او ولی وہاں. تصویر کی جبی سے لہو تھا وہاں رواں، یہ کہہ کے پرسیوں نے دم صبح کی پکار، یہ کہہ کے پرسیوں نے دم صبح کی پکار. دانائے سر غیب یہ کیسا غضب ہوا، جبریل بول قتل امیر عرب ہوا، جبریل بول قتل امیر عرب ہوا. ڈوبے ہوئے
پیغمبر کو تھا لہو آیا چڑھانے صحیفے سفید کو تصویر نور اشک رواں دل میں غم کا جوش تصویر نور اشک رواں دل میں غم کا جوش آدم وہی کے موت آئی ہے شب آئی کے موت آئی ہے ڈرتا ہوا سوا کر تکیے سے اٹھ سکانا سر ایسا بڑھا تکیے سے اٹھ سکانا سر ایسا بڑھا فرمایا آج شام چراغ سحر فرمایا آج شب کو چراغ شہر ارے شہزادیوں نے ماتم شاہ عرب کیا نے سب کو گئے وصیت طلب کیا ارے حضرت نے سب کو گئے وصیت طلب کیا ہوئے صبر نماز میں شمشیر ظلم چل گئی سر پر نماز میں زخمی ہوئے صلوات پر محمد امید صلوات پڑھتے ہیں محمد عالم آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ صلوات پڑھتے پڑھتے تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. سورہ فاتحہ کی گزارش کی گئی ہے. آپ لوگوں سے درخواست ہے کچھ نام پڑھوں گا میں. حاجی نذیر عباس ابن علی عباس، سید ظفر عباس ابن حاجی نذیر عباس، اختر عباس ابن سید منور حسین کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. مومنین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شہادت مولا علی کے سلسلے میں جو جلوس ہر سال برآمد ہوتا ہے وہ اس سال بھی اپنی مقررہ راستوں سے جو ہے ہوتا ہوا پاس موڑ پہ اختتام پذیر ہوگا. یہ جمعے کا دن ہے اور 10 اگست ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں اور جو منتظمین اس جلوس کا انتظام کر رہے ہیں، جن مشکلوں سے وہ گزر رہے ہیں اور جو مشکلیں انہیں پیش آتی ہیں اس کو ہر سال ارینج کرنے میں، اس کے لیے آپ لوگوں کی مدد، آپ لوگوں کی تعاون اور آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. تو جو بھی مومنین زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کر سکتے ہیں کریں اور دوسرے مومنین کو بھی اس جلوس کی اطلاع دے دیں کہ وہ وہاں پہ موجود رہیں. صلوات پڑھیں محمد عالم. میرا یہاں آنے کا مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ادارے کے متعلق جو کچھ بھی انفارمیشن ہے فگر کے حساب سے تو بورڈ پہ لگی رہتی ہیں ہر مہینے، مگر اس کے باوجود آپ لوگوں سے شیئر کرنا ضروری ہے
ایک محرم کے 10 دن ملتے ہیں، کچھ رمضان کی یہ 3 شبیں ملتے ہیں۔ یقیناً آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کافی عرصہ پہلے جب ہم اس مقام پہ آئے تھے، اس جگہ پہ آئے تھے، تو اس ادارے کی مارگیج جو تھی وہ تقریباً 4-4.5 لاکھ تھی، اور اس کو پے آف کرتے کرتے ماشاءاللہ سے ہم بہت ہی کمفرٹ زون میں آ گئے ہیں، مگر ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے جو ادا کرنا ہے۔ تقریباً 3 سال پہلے جو ہمارے ڈالر مارگیج کا جو پروگرام ہم نے شروع کیا تھا 3-4 سال پہلے، اس پہ ہم نے بڑی یکمشت رقم جو تھی وہ مارگیج کی طرف ڈالی تھی۔ کل حسن بھائی کا فون آیا اور کہنے لگے کہ $50,000 جو ہیں وہ ڈالر اے ڈے پروگرام کے تحت آئے ہیں، اس کو میں کل صبح پے کر رہا ہوں۔ میں نے کہا الحمدللہ پے کیجئے۔ اس طرح سے وہ پے کیا گیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا، کیونکہ آپ یقین جانیے ادارے کا خرچہ جو ہے وہ $10,000 سے $11,000 مہینے کا ہے۔ اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے، تفصیل میں بتاؤں گا تو بہت ٹائم ہو جائے گا، مگر میرے پاس یہاں بھی موجود ہے اور وہاں بھی ڈیٹیل موجود ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس کو دیکھنا چاہیے، ان نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، کیونکہ بیٹا آپ لوگوں نے ہی اس ادارے کو آگے لے کے جانا ہے۔ کرتے کرتے اس سال یہ سلسلہ ہوا کہ مارگیج کی رینیول آ گئی۔ جب رینیول آئی اور بینک سے نیگوزیشن شروع ہوئی تو ہم کو پھر ایک یکمشت ہمیں رقم پے کرنی گئی کہ ہم مارگیج کو جتنا میکسیمم ریڈیوس کر سکیں، کیونکہ آپ یقین جانیے اس $11,000 میں سب سے بڑی رقم جو ہم ادا کرتے ہیں وہ مارگیج کی ہے، وہ تقریباً $4,500 کے قریب ہے، اپراکسیمیٹ تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو سکتا ہے۔ تو $30,000 ہم نے ابھی جو رینیو کیا ہے جولائی میں، اس میں ہم نے $30,000 ایکسٹرا مارگیج پہ پے کیا۔ تو یقین جانیے کہ جب ہم یہاں آئے تھے 4.5 لاکھ کی فگر بہت بڑی رقم تھی، مگر بہرحال دال روٹی چلتی رہی، وہ پے ہوتا رہا۔ اب جو ہے وہ صرف $197,200 کی مارگیج بچی ہے۔ تو یقین جانیے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، یہ صرف صدقہ ہے محمد آل محمد کا، بیوی کے بچوں کا صدقہ ہے کہ اس فرش پہ بیٹھنے والا ہر وہ شخص اس قابل ہوا کہ وہ اس مارگیج کو ادا کر سکا۔ اور یہ جو $197,000 بچے ہیں، یہ میں بتا دوں یہ آپ لوگ جو بیٹھے ہیں آپ ہی نے پے کرنا ہے، اور میں نے آ کے اسی طرح آپ لوگوں سے مانگنا ہے۔ آج میں مانگنے کے علاوہ نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ یہ پوری جو 18 نمازیں 19 نمازیں ہوئیں، یقین جانیے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی 3 بار سجدہ کر رہا ہے، کوئی 2 بار رکوع کر رہا ہے، مگر یقین جانیے یہ آج اس طرح سے سجدہ کر رہے ہیں، اس طرح سے رکوع کر رہے ہیں، اس طرح سے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ یقین جانیے ایک دن وہ ایسا آئے گا کہ جیسے آج ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری طرح یہاں بیٹھے ہوں گے اور اسی طرح یہ پروگرام کو سر انجام دے رہے ہوں گے۔ جہاں تک پروگرام کا سوال ہے، میں انشاءاللہ آنے والی اس میں آپ سے ذکر کروں گا کہ ہم نے کیسے پروگرام مرتب کیے، اور ان لوگوں نے بڑی محنت کی ان پروگرام کو مرتب کرنے میں، وہ شیئر کروں گا۔ مگر آج آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس فرش پہ بیٹھا ہوا جو بھی نوجوان آج تک اس ڈالر ڈے کے پروگرام میں، اور جو بھی میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں خواتین میں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ جو آج تک ڈالر ڈے کے پروگرام میں شامل نہیں ہوئے، خدا را شامل ہوں۔ پر فیملی $1 ڈے کے حساب سے چاہیے، $30 $365۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کسی بھی ادارے میں اس سے بہتر انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی آئے گا، دیکھیں بابل میں کیسا ادارہ جہاں ہر 2 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں، کوئی بھی آئے گا خدمت گزار وہاں خدمت کرے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آنے والا بھی آئے اس کے لیے یہ مارگیج کی لعنت ختم ہو جائے۔ تو خدا را میرے اس میسج کو اس فرش پہ بیٹھا ہوا ہر فرد آگے لے کے جائے۔ $30 پر منتھ جو دے سکتے ہیں وہ دیں، جو $365 یکمشت ادا کر سکتے ہیں وہ ادا کریں۔ اور دوسرے ایک چیز اور بھی ہے کہ ہمارے مولانا صاحب کے پاس خمس کا اجازہ موجود ہے، ان کو اجازت ہے، ان کے پاس موجود ہے۔ آپ لوگ رابطہ کریں، جو حضرات خمس ادا کرنا چاہتے ہیں وہ مولانا صاحب سے رابطہ کریں۔ اس سے جو بھی ان کو وہاں سے اجازت ملے گی اس حساب سے اس کو مصروف ہے عبادت لایا جائے گا اور اس سے وہ کام کیے جائیں گے۔
تو خدارہ میری گزارش ہے جو لوگ آج تک اس پروگرام میں شامل نہیں ہوئے ہیں اس میں شامل ہوں، کیونکہ میں جب تک حیات ہوں اور جب تک یہ ادا نہیں ہوگا میں اسی طرح آپ لوگوں کے سامنے آتا رہوں گا، گزارش کرتا رہوں گا، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس نہیں جاؤں گا تو کس کے پاس جاؤں گا؟ تو یقیناً آپ لوگ، خاص طور سے وہ نوجوان، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں اور ہماری مدد کریں۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ میں مولانا رضا صاحب حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ افسوس ممبر محمد وآل محمد بلندر صلوات محمد وآل محمد۔ آگے بڑھو والے آپ لوگ آگے قریب صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه المجتبى ورسوله المصطفى، الخاتم لما سبق والفاتح لما الغلق، المعلن الحق بالحق، الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأذاليل، حبيبنا أبي القاسم محمد على عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم، الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے گزارش کیا تھا کہ قرآن اگر کسی بندے کا کلام ہوتا تو ایک محتاط گفتگو تو کی جا سکتی تھی، مگر مستقبل کے حالات کو اس طرح سے بیان نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جیسے جیسے ہم مستقبل کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں وہ سب حالات آشکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ خالق کا کلام ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس ماحول میں قرآن کریم نازل ہوا وہ ماحول کوئی پڑھے لکھوں کا ماحول نہیں تھا۔ میں نے کسی مرحلے پر یہ گزارش کیا تھا کہ مکے میں کل لے دے کر 18 یا 19 پڑھنے والے تھے، اور اسی طرح سے مدینے میں کوئی 10 اور 11 کی تعداد، سب کو اگر شامل کر لیا جائے تو 28 سے 29 کی تعداد بنتی ہے۔ ایسے ماحول میں قرآن جیسی کتاب اگر آئے تو یہ کوئی بندہ نہیں لکھ سکتا ہے، بلکہ وہ لکھ سکتا ہے کہ جس نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ اس لیے کہ جب وہ کافروں کے کیفیات بیان کرتا ہے، جب وہ کافروں کے حالات بیان کرتا ہے، تو جس عنوان سے بیان کرتا ہے اس وقت ایسا کوئی نہیں تھا کہ جو اس طرح کا عنوان قائم کر سکتا۔ قرآن آواز دے رہا ہے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ الْإِسْلَامَ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ اللہ جس کو
ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کا مقدر گمراہی بن جاتی ہے اس کے سینے کو اس طرح سے تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی انسان بلندیوں کی طرف جائے اور وہاں آکسیجن کی کمی سے اس کا دم گھٹنے لگے۔ یہ بات کہاں کی جا رہی ہے؟ یہ وہاں پر کی جا رہی ہے، ان کے درمیان کی جا رہی ہے کہ جنہیں سمندر میں ٹھیک تیرنا نہیں آتا ہے تو فضاؤں میں پرواز کرنا کیا آئے گا، ان کے درمیان یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو آپ پہچانیں، اگر کسی بندے کا کلام ہوتا تو محتاط گفتگو تو ہو سکتی تھی، مگر ایسی گفتگو نہیں ہو سکتی تھی کہ جس کے بارے میں کل تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے علم بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے اسلام سمجھ میں آتا چلا جا رہا ہے۔ عزیزو، اس لیے میں نے گزارش کیا، کل ہمارے پاس کوئی مشرق نہیں تھا، کوئی مغرب نہیں تھا۔ مشرق اور مغرب سے مراد مشرق اور مغرب کی طاقتیں ہیں عزیزو، اور انسان طاقت سے متاثر ہو کر، انسان طاقت سے مرغوب ہو کر یا تو مشرق میں چلا جاتا ہے یا مغرب میں چلا جاتا ہے۔ قرآن آواز دے رہا ہے کہ دیکھو، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم کسی مشرق سے وابستہ ہو جاؤ یا کسی مغرب سے وابستہ ہو جاؤ۔ اگر تم نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو تو نیکی اس بات میں ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، تم یوم آخرت پر ایمان لے آؤ، تم کتابوں پر ایمان لے آؤ، تم ملائکہ پر ایمان لے آؤ، اور تم انبیاء پر ایمان لاؤ۔ اگر تم نیکی چاہتے ہو تو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو عزیزو، کامیاب ترین انسان وہ ہے کہ جو قرآن کے بتائے ہوئے اصول پر عمل کرے اور پروردگار پر ایمان لے آئے، اس کے ملائکہ پر ایمان لے آئے، اس کی کتابوں پر ایمان لے آئے، اس کے انبیاء پر ایمان لائے۔ اگر کوئی اس سے ہٹ گیا تو دنیا کی ساری چیزیں حاصل کر سکتا ہے مگر نیکی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ ہمیں خدا پر ایمان کیسے لانا ہوگا؟ جب تک معرفت خدا نہ ہو تب تک ایمان بھی ہم نہیں لا سکتے ہیں۔ معرفت کیسے ہو؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروردگار عالم کو کس کس عنوان سے پہچانوایا گیا۔ جب اسماء خدا کی بات ہوتی ہے تو آج ہمارے بچوں کے ذہن میں بھی یہ بھر دیا گیا ہے، اور بات آ گئی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بڑی خشک بات ہے، لیکن موقع ہے، اس لیے یہ میسج میں دے کر رہوں گا، یہ بات میں آپ سے کر کے رہوں گا کہ ہمارے بچوں کے ذہن میں بھی یہ بات بھر دی گئی ہے کہ اسماء خدا صرف 99 ہے، اس لیے کہ یہ سور جو ہے ہمیں بغدادی صاحب سے ملا ہے۔ مولانا فرمائے، یہ بغدادی نے ہمیں دیا ہے کہ 99 اسماء خدا ہیں۔ عزیزو، کیا واقعی اتنے اسماء خدا ہیں؟ ابھی تو آپ رمضان کا مہینہ گزار رہے ہیں، کل آپ نے ایک شب قدر منائی ہے۔ شب قدر میں آپ نے دعائے جوشن کبیر پڑھی دعائے جوشن کبیر پڑھی ہوگی، آپ اسی کو گن لیں تو صرف 1000 اسماء خدا اسی میں آپ کو ملیں گے۔ 1000 اسماء خدا آپ کو اسی میں ملیں گے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ وہ 99 کیسے ہیں یا 1000 کیسے ہیں؟ تو عزیزو، جس نے خدا ہی کو محدود کر دیا ہو وہ لامحدود خدا کو کیسے مانے گا؟ ہم تو اس خدا کے ماننے والے ہیں جو لامحدود ہے، جو تصورات میں سما نہیں سکتا، آنکھوں میں آ نہیں سکتا، دماغ میں آ نہیں سکتا، کانوں میں آ نہیں سکتا۔ عزیزو، آ جائے تو محدود ہو جائے گا، محدود ہو تو لامحدود نہیں ہو سکتا۔ عزیزو، آپ نے دیکھا تو ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اسماء خدا آپ جانتے ہیں ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، یہ وہ صفات ہیں جو اللہ میں پائے جاتے ہیں، یہ وہ صفات ہیں جو اللہ میں نہیں پائے جاتے۔ تو کچھ صفات بیان کیے گئے ہیں کہ مثلا اللہ قادر ہے، اللہ حی ہے، مدرک ہے، یہ ساری باتیں بڑھائی جاتی ہیں، اور یہ اسماء خدا ہیں۔ عزیزان محترم، یہ بھی اسماء خدا ہیں، مگر آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی اسماء خدا ہیں، جتنے بھی صفات الہی ہے، اس میں 2 صفات ایسی ہے کہ جس نے یہ ثابت کر دیا کہ خدا وحدہ لا شریک یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ 2 صفات کیا ہے؟ آپ نے دیکھا 2 صفات جس پر بڑا زور دیا گیا ہے، ایک متکلم ہونا اور ایک صادق ہونا۔ خدا کا متکلم ہونا اور صادق ہونا۔ عزیزان محترم، دنیا نے خدا تو بہت سے بنائے، مگر اسے کیا کیا جائے؟ کوئی خدا ایسا نہیں تھا جو تکلم کر سکے، کوئی خدا ایسا نہ تھا جو بول سکے۔ جب بول نہ سکے گا تو اپنی صداقت کا اعلان کیسے کرے گا؟ اس لیے کہ صداقت کا تکلم تھا، صداقت کا تعلق تکلم سے ہے، صداقت کا تعلق متکلم ہونے سے ہے۔ اور آپ نے دیکھا، میں اس گفتگو میں زیادہ دیر تک آپ کو روکنا نہیں چاہتا، مگر میں
ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک بت انہوں نے چھوڑ دیا جس کے گلے میں کدال ڈال دیا، اور اب لوگ آئے پوچھا کس نے توڑا؟ توجہ کریں گے آپ، کس نے توڑا؟ سمجھ میں نہ آئے، کہا اسی نے توڑا ہوگا جو بت شکنی کی باتیں ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ لوگ جناب ابراہیم کے پاس آئے، کہا آپ نے توڑا ہے؟ کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھو جس کے گلے میں یہ کدال لٹکا ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس کو مسلمان مفسروں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ کی کہ ابراہیم معاذ اللہ جھوٹ بولے، بولا نہ کریں، کسی اور نے لکھا ہوتا تو شاید میں اس سے لڑ سکتا تھا۔ یہ کلمہ گو لکھ رہے ہیں جن کے بارے میں اسی قرآن میں خدا کہہ رہا یہ کانا نبی صدیقا، یہ سچے نبی ہیں۔ مگر سوال یہ کہ ایک بت چھوڑ کیوں دیا، اس کے گلے میں یہ توڑنے والا آلہ کیوں رکھ دیا، اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس سے پوچھو؟ یہی تو صداقت الہی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر یہ سچا ہوتا تو بولتا، نہ بولنا اس کے جھوٹ ہونے کی دلیل ہے۔ اس پروردگار نے انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، اور میں نے عرض کیا سارے انسانوں کو نبی نہیں بنایا، سارے نبیوں کو رسول نہیں بنایا، سارے رسولوں کو اولو العزم نہیں بنایا، اور سارے اولو العزم کو خاتم نہیں بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتم اولو العزم سے بہتر، اولو العزم رسولوں سے بہتر، رسول نبیوں سے بہتر، نبی سارے انسانوں سے بہتر، سارے انسانوں سے بہتر۔ تو عزیزوں، جب اولو العزم خاتم الانبیاء جیسا نہ ہو سکا تو یہ امت کے گناہگار اس جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ امت کے گناہگار اس جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ پہچانے کہ کیا ہے مقام۔ کوئی نبی جیسا نہیں، کوئی نبی جیسا نہیں، آدم نبی جیسے نہیں، ابراہیم نبی جیسے نہیں، موسیٰ نبی جیسے نہیں، تو کون ہے جو نبی جیسا ہو سکے؟ کون ہے جو نبی جیسا ہو سکے؟ اب عجیب و غریب بات یہ ہے کہ میرا پیغمبر بیان کر رہا ہے کہ پہچانو علی کا مرتبہ کیا ہے، اور اس بز میں بیٹھ کر میرا پیغمبر ایک حدیث بیان کرتا ہے، اور حدیث کا تیور تو ملاحظہ کریں، حدیث کا تیور تو ملاحظہ کریں۔ فرماتے ہیں کہ لحموں کا لحمی یا علی، توجہ کریں گے عزیزو، لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، عظموں کا عظمی یا علی، بدنوں کا بدنی یا علی، نفسوں کا نفسی یا علی، روحوں کا روحی یا علی۔ ایک بز میں پیغمبر یہ گفتگو کر رہے ہیں، 6 بار یا علی کہا ہے، 6 بار یا علی کہا، اور اتنا کہنے کے بعد پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ یا علی انتا منی و انا من ہو۔ لحموں کا لحمی یا علی، عظموں کا عظمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، نفسوں کا نفسی یا علی۔ ایک بز میں 6 بار کہنے کے بعد کہا یا علی انتا منی، تم مجھ سے ہو، تم مجھ سے ہو۔ انبیاء پیغمبر کے مقابلے میں نہیں ہیں، انبیاء پیغمبر جیسے نہیں ہیں، مگر پیغمبر خود کہہ رہا تم مجھ سے ہو۔ ملاحظہ کریں، یعنی انتا منی، علی تم مجھ سے ہو۔ اور یہی نہیں بلکہ کہتے ہیں الحسن منی، حسن مجھ سے ہے، فاطمہ تو بذتم منی، فاطمہ مجھ سے ہے، الحسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ عزیزان محترم پہچانے، پیغمبر عظمت بیان کر رہے ہیں، جب تک عظمتیں سمجھ میں نہ آئے گی مقام محمد کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یعنی تم مجھ سے ہو، میری بیٹی فاطمہ مجھ سے ہے، حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے۔ تو عزیزان محترم آپ نے پہچانا یہ ہے ایک روح۔ اور اب آپ پہچانے کہ ایک مقام پر اس طرح سے بھی بات کہی جاتی ہے، یہ امت پیغمبر کی ہے، توجہ کریں، یہ امت پیغمبر کی ہے، یہ ازواج پیغمبر کی ہیں، یہ اصحاب پیغمبر کے ہیں۔ تو عزیزوں، کسی سے کا رشتہ ہے، کسی سے کیس کا رشتہ ہے، کسی سے کا رشتہ ہے، کسی سے کے کا رشتہ ہے۔ اس میں مصلحت کیا ہے؟
ان کو پہچانو، اور یہ ہمارے، ان کو پہچانو، علی مجھ سے ہیں، فاطمہ مجھ سے ہیں، حسن مجھ سے ہیں، حسین مجھ سے ہیں، امت پیغمبر کی ہے، ازواج پیغمبر کی ہیں، اصحاب پیغمبر کے ہیں، تو ان سے کے کا رشتہ، ان سے سے کا رشتہ، اس میں کیا مصلحت ہے؟ باپ پہچانے کے کہاں استعمال ہوتا ہے، سے کہاں استعمال ہوتا ہے، کہا جب غیر کی بات کی جاتی ہے تو کے استعمال ہوتا ہے، اور جب اپنوں کی بات کی جاتی ہے تو سے استعمال ہوتا ہے۔ پیغمبر کے مقابلے میں انبیاء نہ ہو سکے، مگر اسے کیا کیا جائے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں علی مجھ سے ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں علی مجھ سے ہے، تبھی تو پوری حدیث پیغمبر کی ہے، اولنا محمد۔ تو اب آپ نے ملاحظہ فرمایا تھی، تو ایک نشست میں 6 بار، ایک نشست میں 6 بار، آج بڑا دعویٰ ہے ہم پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، پیغمبر کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں، سرما لگانا پیغمبر کی سیرت، مسواک کرنا پیغمبر کی سنت، چھوٹا پیجامہ پہننا پیغمبر کی سنت، بڑا کرتا پہننا پیغمبر کی سنت، بڑی بڑی زلفیں رکھنا پیغمبر کی سنت، یہ سب پیغمبر نے کیا۔ تاریخ میں کچھ اور طریقے سے لکھا ہے، ہم کسی اور عنوان سے کرتے ہیں، مگر ہم اسے بھی مانتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے، پیغمبر نے 1400 سال پہلے کیا، مگر امت پیغمبر اتنا چاہتی ہے کہ آج تک سرما لگ رہا ہے، زلفیں بڑھ رہی ہیں، مسواکیں چل رہی ہیں، کرتے پیجامے پہنے جا رہے ہیں، اور کندھے پر بستر بھی لاد کے پھرا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ سنت پیغمبر ہے کہ نہیں؟ ہاں البتہ پیغمبر کی سیرت میں کندھے پر کسی کو بٹھا لینے کی بات سنی ہے۔ عزیزان محترم، مولانا فرمائیں تو یہ ساری چیزیں، تو پیغمبر نے امت کو بتایا کہ دیکھو اگر اس چیز کو اختیار کرنا چاہتے ہو تو کرو، ہم منع نہیں کرتے، مگر دن میں ایک بار پیغمبر مسواک کرتے تھے، دن میں دن رات ملا کر ایک بار سرما لگاتے تھے، دن رات ملا کر ایک بار اپنے شانے درست کرتے تھے، پیغمبر دن رات ملا کر ایک بار کپڑا تبدیل کرتے تھے۔ جو کام پیغمبر نے ایک بار کیا اس کو تو ہم نے آج تک یاد رکھا۔ ایک نشست میں بیٹھ کر پیغمبر 6 بار یا علی کہہ رہے ہیں۔ ایک نشست میں بیٹھ کر پیغمبر 6 بار کہہ رہے ہیں یا علی۔ تو اگر تم علی کو مولا نہیں مانتے تو کم سے کم سنت پیغمبر ہی سمجھ کے ایک بار یا علی تو کہہ دیا کرو۔ عزیزو، اب پہچانے پیغمبر کا کیا مقام ہے، پیغمبر کی کیا بلندی ہے، تو میں اس مقام تک آپ کو لے کر آیا۔ اب آپ ملاحظہ کریں کہ یہ ہے مقام پیغمبر، اور مقام پیغمبر کو سمجھنے کے لیے انبیاء کے حالات کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ آپ دیکھیں جناب جبرائیل، جناب ابراہیم، جن کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی پیغمبر کے بعد اور سارے انبیاء سے بلند ہے، ان کا مقام کیا وہ پہچانے۔ میں بہت جلدی گزر رہا ہوں، اس لیے مجھے ایک گزارش بھی آپ سے کرنی ہے، مگر پہلے آپ کو اس مقام پر لے آؤں تب گزارش کروں گا۔ جناب ابراہیم بلند مقام ہے ان کا، اور جناب ابراہیم مقام معرفت میں پروردگار سے کہہ رہے ہیں پالنے والے رب ارنی کیفا تحیی الموتی، پالنے والے تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور جب انہوں نے یہ بات کہی تو معبود نے کہا ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہے، تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا یقین تو ہے مگر اطمینان قلب چاہتا ہوں، ایمان تو ہے، افلا تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کہا ایمان تو ہے مگر یقین چاہتا ہوں۔ عزیزو، علم سے یقین پیدا ہوتا ہے اور مشاہدے سے اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ آپ پہچانے کہ ابراہیم کا مقام کیا، حضور کا مقام کیا۔ ابراہیم کیا تمہیں اطمینان نہیں ہے؟ کہا میں ایمان تو لے آیا ہوں مگر میں نے دیکھا نہیں، اس لیے مجھے اطمینان نہیں ہو سکا۔ یعنی ابراہیم مومن تو ہے
مگر اسے کیا کیا جائے کہ مطمئن نہیں ہے. توجہ کریں گے آپ. جناب ابراہیم یہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے تو پروردگار نے کہا اچھا ایسا کرو 4 پرندوں کو لے آؤ, ان کو قیمہ بناؤ, اور قیمہ بنا کر جتنی بھی پہاڑیاں ادھر ادھر ہیں, کہتے ہیں 7 سے 9 پہاڑیاں تھیں, کہ اس پر تھوڑا تھوڑا سا گوشت رکھ دو. اب سب ملے جلے گوشت ہیں, ان کی منقاریں اپنے ہاتھ میں رکھو, اور اس کے بعد انہیں آواز دو. جناب ابراہیم نے ان پرندوں کو ذبح کیا, ان کا گوشت بنایا, چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنائی, الگ الگ پہاڑ پہ تھوڑا تھوڑا رکھا, اور ایک بار ان کی منقاریں ان کے ہاتھ میں, اور اس کے بعد پروردگار کہتا آواز دو ہلم علیہ. جناب ابراہیم نے آواز دی. آپ نے دیکھا کہ وہ مردہ پرندے ہیں, مگر نبی جب آواز دے رہا ہے تو پہاڑ سے اتر اتر کے آ رہے ہیں. مولانا کرے ابھی تو مردہ پرندے ہیں, مگر نبی نے آواز دی تو پہاڑ سے اتر اتر کے آ رہے ہیں. پتا چلا کہ اگر نبی مردوں کو بھی آواز دے اور نبی کی آواز پر وہ لبیک کہہ دے تو زندہ ہو جاتے ہیں. اب یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ نبی لوگوں کو پکار رہا ہے, لوگ پہاڑ پہ بھاگ رہے ہیں. عزیزان محترم, تو آپ نے دیکھا ابراہیم کی منزل کیا ہے, کہہ رہا ایمان تو ہے, اطمینان نہیں ہے. تو یہ مقام ہے ابراہیم علیہ السلام ہے, ایمان ہے مگر اطمینان نہیں ہے. اب جب حضور کی منزل آتی ہے تو پروردگار اسی قرآن میں کہہ رہا یا ایتھا النفس المطمئنہ, یعنی جو دولت ابراہیم کے پاس نہیں ہے اسی دولت کا نام لے کر پیغمبر سے خطاب کیا جا رہا ہے. آپ پہچانیں کہ ابراہیم کا مقام کیا ہے اور حضور کا مقام کیا ہے. اور عزیزوں جب اس مرحلے فکر پر آ گئے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں پروردگار نے ان کو بھیجا تو یہ کہہ کر بھیجا کہ ہم نے آپ کو پیدا کیا, ہم نے آپ کو منتخب کیا, فاستبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. ہم نے آپ کو پیدا کیا, ہم نے آپ کو چن لیا, اور ہم نے آپ کو ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی طرف. الی صراط مستقیم, توجہ کریں گے عزیزوں, الی صراط مستقیم. اور الگ سے ایک جملہ جناب ابراہیم کے لیے ہے جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے وَاسْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم, ہم نے آپ کو بھی منتخب کیا ہے اور ہم نے آپ کو بھی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کیا ہے. توجہ کریں گے عزیزوں, سارے انبیاء کو آدم کو ہدایت کیا ہے صراط مستقیم کی طرف, نوح کو ہدایت کیا ہے صراط مستقیم کی طرف, ابراہیم کو ہدایت کیا ہے صراط مستقیم کی طرف, موسیٰ کو ہدایت کیا ہے صراط مستقیم کی طرف, عیسیٰ کو ہدایت کیا ہے صراط مستقیم کی طرف. اب آتی ہے حضور کی منزل, آپ کا مقام کیا ہے. اب پروردگار اسی قرآن میں آواز دے رہا, یاد رکھیں گے عزیزو, الی صراط مستقیم, سارے انبیاء کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی ہے. اب جب منزل آتی حضور کی تو پروردگار کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اور حضور کو صراط مستقیم پر وقت پہچانے اس الہ کا اور الہ کا. الہ الف لام سے ہے, الہ عین لام سے ہے. الہ کے معنی تک کے ہوتے ہیں, الہ کے معنی پر کے ہوتے ہیں. ان کو ادھر ہدایت کی ہے اور ان کو ہدایت پر پیدا کیا ہے. وقت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اب اس کے بعد کی جو بات ہے بہت ہی جالب ہے, میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, مگر اس سے پہلے گزارش ہے. ابھی ہمارے برادر محترم جناب حیدر امام صاحب نے آپ کے سامنے گزارش کی. ظاہر ہے کہ وہ اکثر گزارش کرتے رہتے ہیں اور بہت ہی خاکساری کے ساتھ کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے. عوام کی خدمت گزار کو ایسا ہی ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ انہی گزارشات کو میں بھی آپ کی خدمت میں کچھ اور آگے بڑھا کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بڑا مناسب موقع ہے. آج کی شب بھی ہے, کل کی شب بھی ہے, اور ظاہر ہے کہ رمضان المبارک میں آپ یقین کریں, میں نے عرض کیا تھا کہ جو بھی آپ
کار خیر انجام دیتے ہیں، باقی دنوں میں ان کی حیثیت 10 کے برابر ہوتی ہے، لیکن رمضان میں اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر طرح سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ خیر کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لے آنا۔ خیر یہ نہیں ہے کہ ہم مشرق یا مغرب کی طرف رخ کریں۔ یاد رکھیں جن حالات سے مراکز گزر رہے ہیں، خاص طور سے یہ ادارہ ظاہر ہے کہ آپ کے تعاون کی انتہائی ضرورت ہے، ہمارے والنٹیئر حضرات آ رہے ہیں، جو بھی آپ سے ہو سکے دامے درمے سپنے آپ ان کے لیے مدد کریں تاکہ پروردگار عالم کی بہترین جزا ادا کریں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ محمد و آل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد، اللهم صل على 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 محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صل على برار بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ ایک بڑی عبادت ہے اور وہ ملائکہ کی جن کو اللہ نے پانی کے قطروں کو شمار کرنے کے لیے معین کیا ہے، جب حضور نے معراج میں ان سے پوچھا وہ کون سی چیز ہے کہ جس کا حساب نہیں کر پاتے، کہا جب اہل بیت پر صلوات پڑھی جاتی ہے تو اس کا حساب ہم سے نہیں۔ عزیزان محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی انبیاء آئے پروردگار نے انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی، مگر حضور کا کمال کیا ہے کہ یاسین اے سید و سردار والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم ہے، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، ہم نے آپ کو صراط مستقیم پر گامزن کیا ہے۔ تو عظمت پیغمبر آپ پہچانیں کہ سارے انبیاء اس مقام تک نہیں پہنچے جس مقام تک حضور کی ذات گرامی ہے، حضور کی ذات گرامی ہے۔ عزیزو اس الہ اور علا کے فرق کو آپ پہچان لیں۔ الہ تک کو کہتے ہیں جیسے ہمیں یہاں سے وہاں تک جانا ہے، اور علا پر پہ کہتے ہیں جیسے ہم نیت کرتے ہیں تو نیت میں کیا کہتے ہیں؟ قربتان۔ اور سے لوگ کہتے ہیں الا اللہ، اس کی اصلاح ہو جانی چاہیے۔ اگر میری آواز محترم خواتین تک پہنچ رہی ہے تو وہ بھی توجہ سنیں۔ الا اللہ جو لوگ کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، اس سے نیت ہی پوری بگڑ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ سوائے اللہ کے باقی سب کی عبادت ہم کر رہے ہیں۔ تو کیا کہ الا اللہ یہی الہ ہے، اللہ قریب ہو رہے ہیں اللہ تک، قریب ہو رہے ہیں اللہ تک، تو وہ الہ الف لام یہ اور اس کے اوپر چھوٹا الف ہے، اور الا عین لام یہ اور اس کے اوپر چھوٹا الف ہے۔ تو الا اور الا میں فرق ہے۔ سارے انبیاء الا کے حوالے سے صراط مستقیم پر ہیں، اور میرا پیغمبر الا کے حوالے سے، میرا پیغمبر الا کے حوالے سے ہے۔ تو آپ عظمت پیغمبر ملاحظہ کریں تو تنہا پیغمبر اس منزل پر فائز ہے۔ عجیب بات ہے عزیزو کہ قرآن کریم میں پروردگار ایک مقام پر وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، ایک جگہ پر قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بھی صراط مستقیم پر ہے۔ تو وہ کون ہے؟ پیغمبر کے بارے میں تو بتا دیا، مگر کہا وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، وہ صراط مستقیم پر ہے۔ وہ کون ہے آخر؟ تو یہاں پر تفسیروں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود ایک پیغمبر کے صحابی ہیں، اور وہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگ اکثر جب بھی اس وقت لوگوں کو وقت ملتا تھا تو مسجد النبی میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ زیادہ تر پیغمبر اسلام کا قیام مسجد میں ہوتا تھا، مگر اس وقت ایسا ہوا کہ وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور پیغمبر مسجد سے نکل رہے تھے۔ بالکل مسجد کے گیٹ پر جسے باب جبرائیل کہتے ہیں، جہاں پر علی کے گھر کا دروازہ ہے،
وہیں پر ملاقات ہو گئی اور جیسے ہی سلام و پیام ہوا عبداللہ ابن مسعود نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ یہ جو نئی آیت آئی ہے وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ یہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا، دروازے کی آواز آئی تو دونوں نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا، پیغمبر نے بھی دیکھا، عبداللہ ابن مسعود نے بھی دیکھا اور دیکھا کہ علی چلے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بار عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے یہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر فائز ہے؟ تو ایک بار پیغمبر کہتے ہیں اے عبداللہ دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو۔ عزیزان محترم آپ نے پہچانا یہ صراط مستقیم پر اور انبیاء صراط مستقیم کی طرف، یہ دو باتیں ہو گئی۔ عوام ملاحظہ فرمائیں، پروردگار نے کہا آدم کا سجدہ کرو، اس نے انکار کیا۔ کس نے انکار کیا؟ ابلیس نے انکار کیا۔ پروردگار نے پوچھا ما منع کا انتسجد، کس چیز نے تجھے روکا تھا آدم کے سجدے سے؟ تو وہی بات کہ وہ مٹی سے میں آگ سے ہوں۔ تو پروردگار نے کہا نکل جا، تو کہا ہمیں وقت معلوم کی اجازت دے دے، ہمیں قیامت تک کی اجازت دے دے۔ پروردگار نے کہا قیامت تک نہیں، قیامت تک کی مہلت نہیں ملے گی، وقت معلوم تک کی مہلت ملے گی، اور وہ وقت معلوم جو بھی ہو۔ تو عزیزو خدا سے وہ درخواست کر رہا تھا، تو خدا سے جب درخواست کر رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس خدا کو مانتا تھا۔ اب جو کریں گے ابلیس خدا کو مانتا تھا، قیامت تک کی زندگی مانگ رہا تھا، اس کا مطلب قیامت پر بھی یقین تھا۔ اور اب وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا، تو کہاں جاؤں گا؟ کہتا میں لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، لَأَغْوِيَنَّهُمْ، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے مخلص بندوں کو۔ یعنی وہ بھی اعتراف شکست کر رہا ہے مخلص بندوں کے مقابلے میں۔ کیسا ہے ابلیس کہ ابلیس بند ہو کر بھی اللہ کے مخلص بندوں کو پہچانتا ہے، آپ کلمہ پڑھ کے بھی نہ پہچان سکے۔ یہ مخلص بندے کون ہیں؟ یہ نبی ہی تو ہیں، امام ہی تو ہیں، یہ مخلص بندے کون ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے پہچانتا تھا۔ تو اب آپ پہچانیں کہ عقیدہ اس نے کیا بنایا، ابلیس نے عقیدہ کیا بنایا؟ اللہ کو مانتا ہے، قیامت پر یقین رکھتا ہے اور خلافت کو بھی مانتا ہے۔ تبھی تو کہہ رہا ہے کہ تیرے مخلص بندوں کو نہیں گمراہ کر سکوں گا، یعنی نبوت کو بھی مانتا ہے۔ تو عزیزو اصول دین میں اگر کوئی تین اصول مانے تو یہ کون سا کمال، یہی تو نظریہ ابلیس کا بھی ہے، یہی نظریہ تو ابلیس کا بھی ہے۔ وہ عدالت کو نہیں مانتا، وہ امامت کو نہیں مانتا۔ تو آپ پہچانے جو عدالت و امامت کو نہ مانے اصول دین میں، یاد رکھیں اگر آپ ہمارے ساتھ ساتھ چلے تو شاید ہم بہت جلدی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ جو عدالت و امامت کو نہ مانے باقی تینوں چیزوں کے ساتھ، اس میں اور ابلیس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ، میں صراط مستقیم پر جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ تو انبیاء صراط مستقیم کی طرف ہیں، پیغمبر صراط مستقیم پر ہیں، اور ابلیس صراط مستقیم میں بیٹھا ہوا ہے۔ توجہ کریں گے عزیزو، تو یہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی سینما ہال میں کیوں نہیں چلا جاتا؟ کہا وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، پہلے ہی سے کاروبار چل رہا ہے۔ کسی قہوہ خانے یا شراب خانے میں کیوں نہیں چلا جاتا؟ کہا وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، وہاں تو سب موجود ہیں ہمارے ہی والے، ہمیں تو یہاں بیٹھنا ہے اور یہاں بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ تو گمراہ کیسے کرے gا؟ کہا کبھی نبوت میں شک پیدا کرا دوں گا، کبھی امامت کو نہ مانوں گا۔ کبھی نبوت میں شک پیدا کرا دوں گا اور کبھی ولایت میں شک پیدا کرا دوں گا۔ تو عزیزان محترم یہ صورت شکل دیکھ کر آپ امپریس نہ ہو، یہ کوئی معنی اسلام میں نہیں رکھتی ہے۔ یہ سب چیزیں کردار اصل چیز ہے، عقیدہ اصل چیز ہے۔ عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو باقی ساری چیزیں ہونے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں۔
اب یہ بتایا جا رہا. تو اس مقام کو عزیزان محترم اگر آپ نے پہچان لیا تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد جناب موسیٰ کی منزل آتی ہے، اور جناب موسیٰ انتہائی جلیل القدر نبی ہیں. اور اب پروردگار جناب موسیٰ سے کہتا کہ موسیٰ اذهب الی فرعون کی طرف جاؤ، انہ طغی، یہ باغی ہو گیا ہے. تو جناب موسیٰ سے پروردگار خطاب کر رہا کہ جاؤ فرعون کی طرف، اس لیے کہ یہ باغی ہو گیا ہے. تو جناب موسیٰ نے ایک بار دعا کی، پالنے والے جاؤں گا تو مگر اس سے پہلے مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے. کیا کہنا چاہتا؟ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی. پالنے والے میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے تاکہ جو بات کہوں لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. وجعلنی وزیرا من اہلی، اور معبود میری اہل میں سے میرا وزیر بنا دے، اور وہ میرا بھائی ہارون ہوگا. عزیزان محترم آپ پہچانے اتنی باتیں جناب موسیٰ نے کہہ دی کہ پالنے والے وہ ہمارے خاندان سے ہوگا، وہ ہمارے اہل سے ہوگا، وہ میرا بھائی ہوگا، اس کا نام ہارون ہوگا. جب ساری باتیں بتا دی تو ان کو اپنا جانشین بھی کیوں نہیں بنا دیتے؟ انہیں اپنا وزیر بھی کیوں نہیں بنا دیتے؟ کہا نہیں، ہم سفارش تو کر سکتے ہیں مگر بنا نہیں سکتے. سفارش کرنا ہمارا کام، بنانا پروردگار کا کام. تو عزیزوں سوچو، جو کام اللہ نے موسیٰ جیسے نبی کو نہ دیا وہ امت کے گناہ گاروں کو کیسے مل سکتا ہے؟ محمد وعلی محمد صلوات. لہذا کہتے ہیں میرے بھائی ہارون کو میرا جانشین، میرا وزیر بنا دے. یہ ہے جناب موسیٰ کی دعا، اور پیغمبر کی دعا ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے پالنے والے مجھے انتہائی کامیابی کے ساتھ مدینے پہنچا دے. اے میرے معبود مجھے انتہائی کامیابی کے ساتھ مکے سے نکال دے. اور اے میرے معبود اپنی جانب سے واجعل لی، اپنی جانب سے میرے لیے من لدنک، اپنی طرف سے سلطانا نصیرا، سلطان دے دے جو مددگار ہو. پیغمبر نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا ہے. عزیزان محترم میرا خیال ہے وقت زیادہ ہو چکا ہے. یہ گفتگو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پوری کروں گا. میں نے کہا کہ جو قضائیں ہوتی جا رہی ہیں وہ دوسرے دن پوری ہوتی جائیں گی. تو آپ نے پہچانا یہ ہے مقام پیغمبر. اور نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ وبالآخرۃ والملائکۃ والکتاب والنبیین. نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتاب پر ایمان لاؤ، اس کے نبیوں پر ایمان لاؤ. یہی نیکی، اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں. اب پیغمبر اسلام آخری نبی بن کر اس دنیا میں آئے، اور آنے کے بعد جب اس دنیا سے جانے لگے تو اس کے بعد ایک سلسلہ محافظین دین کا میں نے عرض کیا کہ وہ سلسلہ تھا بنا لا الہ الا اللہ کا. اب جو سلسلہ شروع ہوگا وہ بقائے لا الہ الا اللہ کا سلسلہ. تو وہ سلسلہ قائم کر کے نبی جا رہے ہیں غدیر کے میدان میں. انشاءاللہ اس موضوع پر کل آپ کی خدمت میں گفتگو کروں گا. وہ سلسلہ قائم کر کے جا رہے ہیں. مگر آپ نے دیکھا برا ہو ہوس پرستوں کا کہ انہوں نے جو شبخون مارا تو آپ نے دیکھا کہ اسلام کے کتنے ٹکڑے ہو گئے. لیکن کیا کہنا میرے مولا کا کہ ایسے آشوب زمانے میں بھی محافظ دین بن کر رہے ہیں. گھر کے اندر رہے مگر محافظ دین بن کر رہے. اور جب وقت ملا ہے تو آپ نے دین کی اعلیٰ قدروں کو اجاگر کیا ہے. اور اس طرح سے کیا کہ مدینے سے لے کر کوفے تک نہ کوئی بیوہ فریادی ہے، نہ کوئی یتیم محروم ہے، نہ کوئی غریب محروم ہے. اور میرا مولا کہہ رہا ہے کہ ہماری
حدود مملکت میں رہنے والا ایک معمولی انسان جو غذا کھاتا ہے اس سے بھی زیادہ معمولی غذا میں کھاتا ہوں. کیا کہنا میرے مولا کا. راتوں کو اٹھ کر جب سب سو جاتے تھے محتاجوں کے پاس, ضرورت مندوں کے پاس آذوقہ پہنچاتے تھے. کیا کہنا. بعض ایسے بھی گھر تھے کہ جہاں پر بچوں کو اس طرح سے کھلاتے تھے تاکہ ماؤں کو وقت مل جائے کہ بچوں کے لیے غذا تیار کر لیں, اور جب وہ غذا تیار کر لیتی تھی تو مولا چلے جاتے تھے. اور وہ عورتیں یہی کہتی تھیں, نہ جانے کون کریم ہے کہ جو اس طرح سے ہمارے بچوں کی خبر گیری کرتا ہے. یہ راز تو عزیزو تب کھلا ہے جب ضربت لگی ہے سب کو. وہ کریم کوئی اور نہیں تھا, میرا مولا تھا, جو دوسرے بچوں پر اتنا مہربان ہو, جو دوسرے لوگوں پر اتنا مہربان ہو. ایسا مولا کہ جس کے دل میں دوسروں کی اتنی جگہ ہے کہ بیوائیں یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ آج یہ احساس ہوا کہ ہم بیوہ ہو گئے. یتیم یہ کہتے نظر آ رہے ہیں, آج مجھے احساس ہوا کہ ہم یتیم ہو گئے. ضرورت مند یہ کہتے نظر آ رہے ہیں, آج مجھے احساس ہوا کہ ہم کتنے ضرورت مند ہیں. عزیزو جب ان کو اتنا خیال ہے, ان کو اتنی تکلیف ہے, ان کو اتنا درد ہے, تو آپ انصاف سے بتائیے زینب کا کیا عالم رہا ہوگا, ام کلثوم کا کیا عالم رہا ہوگا, جناب عباس کی کیا کیفیت رہی ہوگی, جناب امام حسن اور امام حسین کا کیا عالم رہا ہوگا. جزاکم اللہ خیرہ. بار باب اعضا میرا مولا ہے, ام کلثوم کے یہاں مہمان ہے, اور یہ شب عبادت الہی میں بسر ہو رہی ہے. رات کا دوپہر گزرتا ہے, ایک بار مصلی سے اٹھے, آسمان کی طرف نظر ڈالی, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بار حجرے میں جاتے ہیں, صحن میں آتے ہیں, پھر حجرے میں جاتے ہیں. جناب ام کلثوم کہتی, بابا اتنا پریشان تو ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا. کہا اے بیٹی تمہارے بابا کبھی موت سے گھبرائے نہیں, کبھی کسی سے ڈرے نہیں, کبھی کسی سلطان اور کسی بڑے سے بڑے انسان کے سامنے گئے ہیں, کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے. لیکن اسے کیا کیا جائے, آج تیرا بابا وہاں جائے گا جو سلطانوں کا سلطان ہے, جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ارباب اعلیٰ ایک بار جناب ام کلثوم کہتی ہیں کہ جب رات کا تیسرا حصہ داخل ہونے لگا اور صبح کا وقت قریب سے قریب تر آنے لگا, مولا مصلی سے اٹھے ہیں, کچھ دعائیں پڑھی ہیں اور ایک بار نکلنے لگے ہیں. مرغابیوں نے پڑھ کر دامن پکڑ لیا, مولا نہ جائیے, آقا نہ جائیے. زبان بے زبانی میں کہہ رہے ہیں, اے مولا اب آج کے بعد ہماری خبر گیری کون کرے گا. اور مولا ایک بار ام کلثوم کی طرف, امام حسن اور امام حسین کی طرف مڑتے ہیں, وصیت کرتے ہیں, اے بیٹا اگر ان مرغابیوں کا خیال رکھنا تو اپنے پاس رکھنا, اگر خیال نہیں رکھ سکتے تو انہیں آزاد کر دینا تاکہ اپنا آذوقہ خود تلاش کریں. یہ مولا 47 کا کوفہ وہ ہے جہاں جانوروں کے بھی آب و دانے کا خیال کیا جا رہا ہے, مگر جب 61 ہجری کا کوفہ ہوتا ہے تو وہاں آپ کی بیٹیاں ہیں, زینب ام کلثوم ہیں, اور کوئی پانی دینے والا نہیں ہے, کوئی کھانا دینے والا نہیں ہے. جزاکم اللہ خیرہ. گھر سے باہر نکلتے ہیں اور ایک بار وقار و سکون کے ساتھ مسجد کی طرف پڑھنے لگتے ہیں. مسجد کوفہ میں پہنچے ہیں, جتنے نمازی سو رہے ہیں ان کو جگایا. کبھی کہتے ہیں اٹھو, الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کسی سے کہتے ہیں حی علی الفلاح, کسی سے کہتے ہیں حی علی الصلاۃ. اور ارباب اعضا سب کو بیدار کرنے کے بعد میرا مولا دھیرے دھیرے ایک بار گلدستہ اذان کی طرف جا رہا ہے. اذان گلدستہ اذان پر پہنچتا ہے, اذان دینا شروع کرتا ہے. مولا کی اذان مومنین نے سنی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں مومنین سن لو, یہ میرے مولا کی آخری اذان ہے, اب اس کے بعد یہ اذان سننے میں نہ آئے گی. بار باب اذا مولا نے اذان دی, اذان ختم ہوئی, مومنین مسجد میں جمع ہوئے, مولا گلدستہ اذان سے اترے, ایک بار دھیرے دھیرے محراب عبادت کی طرف جا رہے ہیں. مصلی پر پہنچے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, اقامت کہتے ہیں اور ایک بار نیت کرتے ہیں, تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں, تلاوت سورہ حمد شروع کرتے ہیں, دوسرے سورے کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک بار رکوع میں جاتے ہیں. رکوع میں جاتے ہیں, سبحان ربی العظیم و بحمدہ, پروردگار کی عظمت کا اعلان کر رہے ہیں. اور عزیزو اب وہ قیامت کا لمحہ آ رہا ہے کہ جب میرا مولا سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ایک بار سجدے کی طرف بڑھتا ہے اور ایک بار سجدے میں جا کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. پروردگار کی بزرگی, اس کی علوت کا اعلان کر کے جیسے ہی سر اٹھانا چاہتے ہیں ادھر مولا کا سر اٹھتا ہے, ادھر ابن ملجم کی تلوار مولا کے سر پہ پڑتی ہے, مولا کا سر ایک بار پھر سجدے میں چلا جاتا ہے. میرا مولا کہتا فزتو برب الکعبہ, کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اے ارباب اعضا میرا مولا یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ مولا کے علاوہ کسی کو کہنے کا حق نہیں ہے, اس لیے کہ علی نے زندگی کا آغاز بھی کیا تھا تو اللہ کے گھر سے, اور زندگی ختم بھی ہو رہی ہے تو اللہ کے
گھر پہ جزاکم اللہ خیرہ. جیسے ہی تلوار کا مولا کے فرق اقدس پہ لگنا تھا ایک بار جبرائیل بے قرار ہو گئے, ملائکہ میں تلاطم برپا ہو گیا. جبرائیل نے آواز دی الا قد قتل امیر المومنین, امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا. ریسمان ہدایت ٹوٹ گئی, چراغ محراب بجھ گیا. ارباب اس آواز کا بلند ہونا تھا. ایک بار زینب نے کہا بھیا دوڑو, دیکھو یہ کیسی صدا آ رہی ہے. امام حسن امام حسین گھر سے دوڑے, مسجد کی طرف آئے. کیا منظر دیکھا ہے, خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے کہ وہ باپ کہ جو دنیا میں سب سے بہتر باپ ہے محراب عبادت میں ریڑیاں رگڑ رہا ہے, خاک محراب کو اٹھا کر اپنے زخموں پہ ڈالتا جا رہا ہے. میں اس مقام پر اتنا کہنا چاہتا ہوں, اے مولا محراب کی خاک کم سے کم ٹھنڈی تو رہی ہوگی, مگر ہائے جب آپ کا حسین ہوگا, کربلا کا ریگزار ہوگا, ہائے یہ زخم حسین, یہ ریگزار حسین نے کیسے اپنے زخم پہ ڈالا ہوگا. جزاکم اللہ خیرہ. ایک بار امام حسن اور امام حسین مسجد میں داخل ہوتے ہیں. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے میرے مولا فرماتے ہیں اے بیٹا حسن پہلے ان نمازیوں کی نماز تمام کراؤ. یعنی یہ حسن امامت نہیں کر رہے ہیں بلکہ علی حسن کی امامت کا اعلان کرا رہے ہیں, ہمارے بعد ہمارا بیٹا حسن امام ہوگا. اور ایک بار نماز پڑھائی ہے, کس طرح سے نماز پڑھائی ہوگی. ایک بار نماز ختم ہوئی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا, حسن اٹھے مگر دیکھا کہ باپ غنودگی کے عالم میں ہے. ایک بار علی کے پائتی پہنچے, ان کے پیر پر اپنا سر رکھ دیا. اب جب آنکھوں سے آنسو نکلے, علی کے پیروں پر یہ آنسو پڑے, علی نے آنکھ کھول دیا اور دیکھا کہ حسن رو رہے ہیں. عجب جملہ میرے مولا نے کہا, یہ آخری وصیت ہے علی کی. کہا اے حسن تم رو رہے ہو, ارے تمہاری دادی بھی یہاں موجود ہے, تمہاری ماں بھی یہاں موجود ہے, تمہارے نانا بھی موجود ہے, ملائکہ بھی موجود ہیں, انبیاء بھی موجود ہیں. ارے کیا کہیں گے, حسن اپنے باپ کا غم برداشت نہ کر سکے. جزاکم اللہ خیرہ. بار بابیازا ایک بار گلیم تیار کی گئی, اس میں امام حسن اور امام حسین نے اپنے بابا کو رکھا اور لے کر چلے. تو ایک طرف سے حسن اور حسین ہے, ایک طرف سے حسن و حسین اور عباس ہیں, دوسری طرف سے امام کے چاہنے والے ہیں جنہوں نے سہارا دیا. لے کر کچھ دور ہی چلے تھے, اس لیے کہ مسجد کوفہ سے گھر کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں ہے, کچھ دور ہی چلے تھے. ایک بار کا بیٹا حسن گلیم نیچے رکھو, گلیم رکھا گیا. تو ایک بار امام فرماتے ہیں ان چاہنے والوں سے کہہ دو واپس چلے جائے. مولا آپ چاہنے والوں کو کیوں بھیج رہے ہیں, یہ آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ کو اس کیفیت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. عجب نے کہ مولا آواز دے, اگر یہ ہمارے گھر تک گئے, اس کیفیت کو زینب ام کلثوم نے دیکھا, ایسا نہ ہو ان کی صدائے گریہ بلند ہو, ان کے کانوں تک پہنچ جائے. دل چاہتا ہے کہ مولا یہ آپ کا کوفہ ہے, آپ اپنے چاہنے والوں کو واپس بھیج دے. مولا تب کیا ہوگا جب یہی کوفہ ہوگا, زینب ام کلثوم قیدی ہوگی, منادی کی ندا ہوگی کہ ہذہ سبایا من بنات رسول اللہ, ارے یہ نبی زادیاں ہیں, یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں, رسن بستہ ہیں, بے مقنع جاتے ہیں. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا لعنة الله على قوم الظالمين. لا إله إلا الزهراء وأبيها ما تموسى. یا علی مولا, 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 جعلی مولا, جعلی مولا, جعلی مولا, جعلی مولا, جعلی مولا, یا علی, یا علی, یا علی, 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 یا علی, یا علی,
नामों से बोलिए अली 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 दर्द मुसलमान तो खुशियाँ मना रहे हैं, बेदर्द 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 मुसलमान तो खुशियाँ मना रहे हैं, हुसैन बेदर्द मुसलमान तो खुशियाँ मना रहे हैं, बेदर्द मुसलमान तो खुशियाँ मना रहे हैं। अरब व अजम के मौला दुनिया से जा रहे हैं, बेदर्द मुसलमान तो खुशियाँ मना रहे हैं, बेदर्द मुसलमान तो खुशियाँ मना रहे हैं, बेदर्द मुसलमान खुशियाँ मना रहे हैं, बेदर्द मुसलमान तो खुशियाँ मना रहे हैं, बेदर्द मुसलमान तो खुशियाँ मना रहे हैं। अरे वो अजम के मौला दुनिया से जा रहे हैं, बेदर्द मुसलमान तो खुशियाँ मना रहे हैं, बेदर्द मुसलमान तो खुशियाँ मना रहे हैं, बेदर्द मुसलमान तो खुशियाँ मना रहे हैं, बेदर्द खुशियाँ मना रहे हैं, बेदर्द मुसलमान तो खुशियाँ मना रहे हैं। कुछ तो लिहाज कर दे दामाद मुस्तफा का, कुछ तो लिहाज कर दे दामाद मुस्तफा का, सजदे में जो अली पे आए जुल्म ढा रहे हैं, बेदर्द मुसलमान तो खुशियाँ मना 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 रहे हैं। अरब व अजम के मौला दुनिया से जा रहे हैं, बेदर्द मुसलमान तो खुशियाँ मना रहे हैं, बेदर्द मुसलमान तो खुशियाँ मना रहे हैं। कुछ तो लिहाज कर दे दामाद मुस्तफा का, कुछ तो लिहाज कर दे दामाद मुस्तफा का, सजदे में जो अली पे आए जुल्म ढा रहे हैं, बेदर्द मुसलमान तो खुशियाँ मना 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 रहे हैं। अरब व अजम के मौला दुनिया से जा रहे हैं, बेदर्द मुसलमान तो खुशियाँ मना रहे हैं। अहमद के बाद ज़हरा अब चल पड़े अली भी, अहमद के बाद ज़हरा
چل پڑے علی بھی آثار پنجتن کے ظالم مٹا رہے ہیں بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں بے درد مسلمان تو جیو ماشاءاللہ بات زندگی آپ کی بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں بے درد مسلمان جو خوشیاں منا رہے ہیں بے درد مسلمان جو خوشیاں منا رہے ہیں عرب و عجم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں بے درد مسلمان جو خوشیاں منا رہے ہیں بے درد مسلمان جو خوشیاں منا رہے ہیں احمد کے بعد زہرا اب چل پڑے علی بھی احمد کے بعد زہرا اب چل پڑے علی بھی آثار پنجتن کے مسلمان جو خوشیاں منا رہے ہیں بے درد مسلمان جو خوشیاں منا رہے ہیں بے درد مسلمان جو خوشیاں منا رہے ہیں بے درد مسلمان جو خوشیاں منا رہے ہیں عرب و عجم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں بے درد مسلمان جو نام سے بولیے خوشیاں منا رہے ہیں بے درد مسلمان جو خوشیاں منا رہے ہیں بالوں کو کھول دینا کل صبح رو رہی ہے مسلمان جو خوشیاں منا رہے ہیں بے درد مسلمان جو خوشیاں منا رہے ہیں بے درد مسلمان جو خوشیاں منا رہے ہیں بے درد مسلمان جو خوشیاں منا رہے ہیں عرب و عجم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں بے درد مسلمان جو خوشیاں منا رہے ہیں بے درد مسلمان جو خوشیاں منا رہے ہیں بالوں کو کھول دینا کلثوم رو رہی ہے بالوں کو کھول دینا کلثوم رو رہی ہے گھر گھر چراغ کوفی شامی جلا رہی ہے بے درد مسلمان جو خوشیاں منا رہے ہیں 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 عرب و عجم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں بے درد مسلمان جو خوشیاں منا رہے ہیں بے درد مسلمان جو نام حسین بولیے منا رہے ہیں بے درد مسلمان جو خوشیاں منا رہے ہیں نکلے ہیں آگ لے کر کچھ لوگ سکیفہ سے
رہے ہیں عرب و عجم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں بے درد مسلمان جو خوشیاں منا رہے ہیں بے درد مسلمان جو خوشیاں منا رہے ہیں تو اسی کے گھر میں چلنا تو شام سفر ہے تو اسی کے گھر میں چلنا تو شام کا سفر ہے تیری قید کے زمانے نزدیک آ رہے ہیں بے درد مسلمان جو خوشیاں منا 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 رہے ہیں عرب و عجم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں بے درد مسلمان جو خوشیاں منا رہے ہیں بے درد خوشیاں منا رہے ہیں مولا کے جنازے پر روٹے بولے مولا کے جنازے پر روٹے بولے سردار انبیاء کے لمحات جا رہے ہیں بے درد مسلمان جو خوشیاں منا رہے ہیں بے درد مسلمان جو علی مولا علی مولا علی مولا یا حسین نام حسین بولیے بسم اللہ یا حسین 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 وہ عابد بیمار تھا وہ نام حسین سب بولے بسم اللہ وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین گلے خنجر چلے پیاسے گلے خنجر چلے پیاسے گلے خنجر چلے پیاسے گلے خنجر چلے چادر چنی خیمے جلے چادر چنی جلے چادر چنی خیمے جلے عباس کے پرچم تلے عباس کے پرچم تلے لوگ کہتے ہیں یہ دنیا مولا امام حسن یا حسین مولا امام یا حسین السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا امیر المومنین السلام علیکہ یا فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکہ یا حسن المجتبی السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا أبو الفضل عباس يا ابن أمير المؤمنين وأختك زينب وكلثوم وبنتك سكينة السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك أيها المدفون بأرض السلام عليك يا صاحب الأسر والأمان الأمان من فتنة الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا شريك القرآن عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وسهولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جو کل کا مددگار ہے وہ ہے در قرار ہے مومن کا وہ امیر ہے شیعوں تمہارا پیر ہے بولو نعرہ علی بولو نعرہ علی قومی امانات جیسا آپ کو علم ہے کہ سبق کا سلسلہ جاری ہے کل یہاں پر مجلس کے بعد اور ماتم کے بعد ماتم کے دوران جلوس امام علیہ السلام برآمد ہوگا آپ لوگ اس کا خیال رکھیے گا کل نماز کے بعد دیکھیے افطار کے بعد مجلس کے بعد تابوت برآمد ہوگا اس تابوت میں آپ زیادہ شکر فرمائیں کل مجلس جو ہے وہ افطار کے بعد ہوگی مجلس کے بعد تابوت اور آپ لوگوں سے زیادہ تر شکر کی استدعا ہے جمعے کو مجلس جو ہے وہ افطار سے پہلے ہوگی اس کا خیال رکھیے گا کہ ساتھ میں جمعے کو 7 بجے انشاءاللہ مجلس شروع ہو جائے گی لیکن کل جمعرات کو مجلس جو ہے وہ افطار کے بعد ہوگی اس کے بعد جلوس برآمد ہوگا السلام علیکم وہاں پہ ہم نے
एक सेकंड